ایک کہاوت ہے، اگر آپ کی بحث ایک بدتمیز شخص سے ہو تو آپ کو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، آپ کتنا بھی اچھا بولنا کیوں نہ جانتے ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جھوٹ کیا ہے؟ بعض گناہ بہت سنگین ہوتے ہیں، ایسے ہی بدترین گناہوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ اسلام سے پہلے زمانے جاہلیت میں بھی اسے عیب سمجھا جاتا تھا۔ جھوٹ تو انہی کو زیبا دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ انہیں سزا کا ڈر نہیں ہوتا جو انہیں جھوٹ سے روک سکے۔ لیکن جو لوگ قرآن کی آیت پر ایمان لاتے ہیں اور اس پہ بیان کردہ عذاب سے ڈرتے ہیں، ان سے جھوٹ نہیں بولا جا سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے لوگوں، جھوٹ سے بچ جاؤ، بلا شبہ جھوٹ ایمان کی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پوجا کی مناہی کے ساتھ ہی جھوٹ سے منع فرمایا ہے، یعنی جھوٹ اور بتوں کی پوجنا برابر کا گناہ مانا جاتا ہے۔ دونوں ایمان کی منافی ہیں۔ جھوٹ منافقوں کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ جھوٹ اپنے بولنے والے کو راہ حق سے ہٹا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے۔ جھوٹ کی ایک بدترین صورت تہمت لگانا ہے۔ جھوٹی تہمت لگانے والے کو جب تک وہی انسان معاف نہ کر دے جس پر تہمت لگائی گئی ہے، خود اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپنے والا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جو ایسا کرنا جائز سمجھتا ہے اور اسی عقیدے پر اس کی موت ہو گئی ہو تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور کافروں کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ جھوٹ سے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ گھر کی برکت کو دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے کی دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹ جیسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔